بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنا وقت قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نکالے تو اس میں دوہرا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ قرآن مجید کے ساتھ جس انسان نے بھی اپنا تعلق قائم کیا ہے، جس چیز نے بھی اپنا تعلق جوڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عزت بخشی۔ اس لیے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کی اس مقدس کتاب کو سیکھنا اور سمجھنا اپنے لیے ضروری سمجھیں، اور قرآن مجید جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کتاب ہے، اس کو اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اپنے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے اس کے معانی اور اس کے الفاظ پر غور کیجیے تو یقیناً انسان ہر چیز کو، دنیا کی جس چیز کو بھی سمجھنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب یہ سمجھ سکتا ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں علم القرآن کا تیسرا یونٹ جو پچھلے 10 میں سٹارٹ کیا تھا، اس کا پہلا ہم نے سبق پڑھا تھا۔ اس پہلے سبق میں ہم نے ایک صفت جو مختلف الفاظ کی خاصیت کو بیان کرتی تھی، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، عظیم۔ عظیم یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو مختلف الفاظ جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک کتاب بنتی ہے۔ عذاب عظیم، کتاب عظیم، اور اسی طرح دیگر الفاظ کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ گزشتہ درس میں، گزشتہ سبق میں تفصیل کے ساتھ۔ آج لفظ عذاب، اب دیکھیں کہ عذاب کے ساتھ 3 چیزیں آئی ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے اور اس کے بعد مختلف جو صفات ہیں وہ آتی ہیں، عظیم، شدید، قریب۔ لفظ عذاب تینوں کالم میں ایک ہی طرح ہے، اور اس کے بعد آنے والی جو لفظ ہے وہ صفات مختلف ہیں۔ ایک جگہ پہ عظیم ہے، ایک جگہ پہ شدید ہے، اور ایک جگہ پہ قریب ہے۔ عذاب ایک عذاب، عذاب عظیم ایک بڑا عذاب، عذاب شدید ایک سخت یا شدید عذاب، عذاب قریب ایک قریب عذاب۔ تو یہ دونوں مل کر ایک کتاب بنتے ہیں، اور دونوں کا مفہوم ایک ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے آخری حرف پر، جو پہلے لفظ کے آخری حرف پر حرکت ہوگی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہی دوسرا جو صفت بن رہا ہے اس کے آخر میں بھی ہوگی۔ اگر پیش ہیں، 2 پیش ہیں تنوین، تو اس پہ بھی تنوین ہوگی۔ لیکن یہ زبر زیر پیش تنوین یا الف لام ہو، العذاب العظیم ہو، الف لام ہو، تو پھر بھی الکتاب الحکیم ہو، تو دونوں جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، الف لام کے ساتھ ہوں یا الف لام کے بغیر ہوں۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ جو توجہ دینی ہے وہ الفاظ کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے پر ہے، نہ کہ ان کی حرکات پر۔ حرکات مختلف ہو سکتی ہیں، بسا اوقات کسی بھی قاعدے اور رول کی بنا پر پہلے پر زبر ہو تو دوسرے پر 2 پیش ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلے پر 2 پیش ہو تو دوسرے پر جو ہے وہ 1 پیش ہو۔ یہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے۔ ہمیں جس چیز پہ زور دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ جلدی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عذاب کی صفت بنتے ہیں، عذاب کی خاصیت اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لفظ عذاب کو۔ اسی طرح دیگر بھی الفاظ ہیں۔ تو ہم ذرا پہلی جو مثالیں ہیں عذاب کے ساتھ ذرا ان کو دیکھتے چلے جائیے
تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کس قدر قرآن مجید میں اس لفظ کی جو صفات ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں۔ دیکھیے عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب، عذاب علیم، عذاب علیم ایک دردناک عذاب، عذاب شدید ایک شدید عذاب، عذاب مہین ایک رسوا کن۔ جو نئے الفاظ ہوں گے ان کا ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم لکھا گیا ہے کتاب کے اندر بھی، عذاب مہین رسوا کن عذاب۔ باقی تقریباً وہی الفاظ ہیں جو ہم پچھلے پہلے اور دوسرے یونٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ عذاب قریب ایک قریب عذاب، عذاب مقیم مقیم دائمی، عذاب مقیم دائمی عذاب، مقیم کا ترجمہ عذاب مقیم دائمی عذاب۔ عذاب غلیظ سخت عذاب، عذابا قریبا قریب عذاب، یہاں دو زبریں آ گئیں، عذابا شدیدا یہاں بھی دو زبریں، اوپر عذاب شدید ادھر نیچے عذابا شدیدا، تو معنی اور مفہوم سیم ہے۔ عذابا عظیما اسی طرح اوپر عذاب عظیم یہاں دو زبریں آ گئیں تو سیم ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ عذابا علیما اسی طرح پہلی لائن میں عذاب علیم تھا تو یہاں دو زبروں کے ساتھ آ گیا۔ عذابا قریبا عذابا قریبا کبیرا عذابا کبیرا بڑا عذاب، عذابا کبیرا بڑا عذاب، عذابا مہینا مہین رسوا کن عذاب، اوپر عذاب مہین یہاں عذابا مہینا، عذاب عظیم یہاں دو زیروں کے ساتھ، اوپر عذاب عظیم پھر عذابا عظیما اب عذاب عظیم، تو دو پیشیں دو زبریں دو زیریں، تینوں حالتوں میں جب یہ لفظ آتا ہے تو معنی اور مفہوم سیم ہی ہے کہ ایک شدید عذاب ایک عظیم عذاب، عذاب علیم، عذاب غلیظ سخت عذاب، غلیظ سخت عذاب، عذاب غلیظ غین لام یا ضا غلیظ سخت عذاب۔ العذاب العذاب الشدید الف لام کے ساتھ آ گیا، العذاب پر بھی الف لام اور الشدید پر بھی الف لام آ گیا، تو معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔ العذاب الشدید شدید عذاب سیم وہی ترجمہ اس کا بھی ہوگا۔ العذاب العلیم وہی ترجمہ جو عذاب علیم ان کا دردناک عذاب۔ العذاب المہین عذاب مہین عذابا مہینا، العذاب المہین رسوا کن عذاب۔ العذاب الاکبر بڑا عذاب، العذاب الاکبر بڑا عذاب، تو عذاب کے ساتھ یہ سارے الفاظ مختلف حالتوں میں آتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اسی طرح لفظ کتاب ہے تو کتاب کا معنی بھی کتاب عربی میں بھی اور اردو میں بھی کتاب ہے، کتاب کا لفظ قرآن مجید میں بھی مختلف خاصیات کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب الف لام کے ساتھ آ گیا۔ الکتاب المنیر روشن کتاب، الکتاب المبین واضح کتاب الف لام کے ساتھ، یہ تینوں مثالیں۔ پھر نیچے کتاب مبین واضح روشن واضح کتاب، مبین واضح کتاب، کتاب مصدق تصدیق کرنے والی کتاب، کتاب کریم عمدہ اور شاندار کتاب، کریم کا پیچھے ترجمہ پڑھ چکے ہیں، عمدہ اور بہترین شاندار۔ قرآن میں جتنی بار کتاب کا لفظ آیا ہے وہ قرآن کے لیے ہی آیا ہے زیادہ تر یا اور صورتوں میں بھی آیا ہے؟ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں زیادہ تر قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رسول، جس طرح عذاب ہے کتاب ہے، اسی طرح ایک لفظ رسول قرآن مجید میں آیا، اور رسول کا مطلب بھی عربی میں اردو میں رسول یا فرشتہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں دونوں معنوں میں آیا ہے، رسول جو پیغمبر ہیں ان کے لیے، نبی کے لیے بھی، اور رسول کا مطلب فرشتہ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔
رسول مبین، ایک واضح رسول. یہ لفظ جو کوئی ساتھ لکھا ہوا ہے نا، ادھر بھی ادھر بھی، چونکہ عمومی ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو، تو دونوں عام ہے. اس لیے جیسے شروع میں ہم نے پہلے یونٹ میں پڑھا تھا کتاب، ایک کتاب یا کوئی کتاب، تو اس اعتبار سے یہ معنی اور مفہوم اسی طرح چل رہا ہے. رسول امین، امانت دار رسول، امین امانت دار رسول. رسول کریم، عمدہ شاندار رسول، عمدہ رسول، کریم رسول. رسول مصدق، تصدیق کرنے والا رسول. تو یہ جتنی بھی صفات ہیں، میں نے پچھلے درس میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ان دونوں سے مل کر ایک کتاب بنتا ہے، جملہ نہیں بنتا. یعنی حکم نہیں لگے گا، حکم تب لگے گا جب ان کے ساتھ کوئی اور چیز ملے گی. اسی طرح ایک لفظ قرآن مجید میں قرآن کا بھی آیا، خود لفظ قرآن بھی، اور اردو میں بھی ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن، اور عربی اردو میں بھی قرآن کا لفظ. تو قرآن مجید کا جو لفظ، قرآن کا جو لفظ ہے، لفظ قرآن، یہ مختلف اپنی خاصیات کے ساتھ ذکر ہوا ہے، ان کی مختلف خاصیات آئی ہیں. قرآن مبین، واضح قرآن. قرآن کریم، کریم عمدہ کے قرآن. قرآن مجید، مجید کا معنی ہوتا ہے عزت والا، بزرگی والا. قرآن عجب، عجیب قرآن، ایک عجیب قرآن. مشرکین مکہ نے کہا تھا قرآن عجب. قرآن عربی، عربی قرآن. عربی 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 قرآن. ظاہر ہے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، لہذا اس کو قرآن عربیہ بھی کہا گیا. قرآن اعجمی، عجمی قرآن. القرآن المجید، الف لام کے ساتھ آ گیا. القرآن العظیم، عظیم قرآن. القرآن الحکیمی، حکمت والا قرآن. تو یہ الفاظ جو قرآن کے ساتھ آئے ہیں، جو اس کی خاصیات اور اس کی خوبی کو بیان کرتے ہیں، صفت ہیں. اسی طرح لفظ قرآن مجید میں قول آیا ہے. قول کا اردو میں مطلب قول بھی ہے اور بات بھی. عموماً بات کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں قول. فلاں کا قول، فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں صحابی کا یہ قول ہے، تو وہاں کہ ان کی یہ بات ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قول کے ساتھ جن صفات کو ذکر فرمایا ہے وہ قول معروف، قول معروف، اچھی بات. قول معروف، اچھی بات. قول معروف، اچھی بات. قول بلیغا، بلیغ بات. قولا عظیما، عظیم بات. بلیغن، قولن بلیغن. پہنچنے والی بات. قولا عظیما، عظیم بات. بلیغ کا معنی عمدہ بھی ہوتا ہے، اور بلیغ کا معنی جو ہے نا اس سے بلیغ سے ہے نا، تبلیغ سے. قولا ثقیلا، ثقیل بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھاری، بھاری بات. جس طرح سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. قولا کریما، اچھی بات. قولا معروفا،
عمدہ بات، قولا سدیدن درست بات، قولوا قولا سدیدن درست بات، قول فصل فیصلہ کن بات، ایک فیصلہ کن بات، قول مختلف مختلف، اردو میں بھی مختلف ڈیفرنٹ کے معنی میں مختلف بات. اسی طرح ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے یومن. یومن کا اردو میں ترجمہ ہے دن، مالکی یوم الدین، دین قیامت یا جزا کا دن. یوم عظیم عظیم دن، یوم کبیر بڑا دن، یوم علیم تکلیف دہ دردناک دن، یوم محیط محیط گھیرنے والا دن، یوم معلوم طے شدہ معلوم دن، یوم عسیر عسیر مشکل مشکل دن. قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. شیء کا اردو میں مطلب جو ہے وہ چیز ہے، تو شیء عظیم عظیم چیز، شیء عجیب عجیب چیز، شیء عجاب انوکھی چیز، ان ھذا لشیء عجاب. شیئا قلیلا تھوڑی چیز، شیئا مذکورا چیز کا ذکر کیا گیا، ہاں جی مذکور چیز ذکر کی ہوئی چیز، شیئا مبینا واضح چیز. اسی طرح ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے مکان کا اردو میں ترجمہ مقام یا جگہ. مقام مکان کا اردو میں مقام یا جگہ کا مفہوم پایا جاتا ہے. مکان مکان بعید دور کی جگہ، دور کا مقام، دور مقام یا دور جگہ. مکان قریب قریب جگہ، مکان ضیقا تنگ جگہ، ایک تنگ جگہ ہے. تو یہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں ان کی مختلف صفات ذکر کی جا رہی ہیں. اسی طرح ایک لفظ قرآن مجید میں ساحر جو آپ نے پہلے یعنی اسباق میں لفظ ساحر پڑھا ہے، اور یہ تقریباً سارے الفاظ جو شروع میں آ رہے ہیں وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کے آگے یہ صفات مختلف صفات جو قرآن مجید میں مل کر آتی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ساحر جادوگر ہے ہم نے پڑھا ہے، تو ساحر علیم علم والا جادوگر، علیم جاننے والا یعنی علم والا جادوگر. ساحر مبین واضح جادوگر. ساحر کذاب جھوٹا جادوگر. سحر کا مطلب سحر یا جادو ہے. ساحر جادوگر جادو کرنے والا، اور سحر وہ عمل جادو کا جادو ہے. سحر مبین واضح جادو ہے. سحر مفترا گڑا ہوا جادو. سحر عظیم عظیم جادو، ایک عظیم جادو. اسی طرح ایک لفظ افکن استعمال ہوا ہے. افکن کا مطلب جھوٹ. قرآن مجید میں اس کی 3 صفات ہیں. افکن قدیم پرانا جھوٹ، قدیم جھوٹ. افکن مبین واضح جھوٹ. افکن مفترا گڑا ہوا جھوٹ. اسی طرح لفظ فضل 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 ہم اپنے اردو میں بھی فضل ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس کی جو صفات ہیں جو عموماً الف لام کے ساتھ آیا ہے یہاں، تو الفضل العظیم عظیم فضل، الفضل الکبیر بڑا فضل، الفضل المبین واضح فضل. فضل اسم کا اردو میں مطلب ہے گناہ. اسم کبیر بڑا گناہ. اسم عظیم عظیم گناہ. اسم مبین واضح گناہ. کلمۃ کا اردو میں مطلب ہے کلمہ بات یا قول. جس طرح قول
کا مطلب ہے بات یا قول. اسی طرح لفظ کلمہ کا مطلب بھی بات ہے یا قول ہے, کیونکہ کلمہ بات کرنا, کلمتن طیبتن پاکیزہ کلمہ, کلمتن خبیثتن خبیث باتیں بات, پاکیزہ بات خبیث بات, کلمتن باقیتن باقی رہنے والی بات, باقی رہنے والا قول یا باقی رہنے والی بات. اسی طرح لفظ استعمال ہوا شجرتن. شجرتن کا ترجمہ مطلب ہے درخت, شجرتن مبارکتن مبارک درخت, برکت والا درخت. شجرتن طیبتن پاک اور پاکیزہ درخت. شجرتن خبیثتن خبیث درخت. ضلال کا اردو میں مطلب گمراہی ہے. دیکھیں اگر غور کریں صفات ہے نا, یہ صفات یونٹ پہلے جو پہلا یونٹ تھا اس سے پہلے جو ایک پیج ہے اس میں یہ ذکر ہے, اس پیج میں ان صفات کو پہلے ذکر کیا گیا کہ مختلف الفاظ کی یہ صفات بنتی ہیں, مختلف الفاظ کی یہ صفات بنتی ہیں. تو پچھلے سبق میں بھی بطور صفات ان کو ذکر کیا, بطور خاصیت ان کو ذکر کیا گیا تھا, یعنی خود یہ تھی اور ان کے ساتھ ایک لفظ کو شروع میں لگایا گیا تھا. اب ایک لفظ ہے تو ان کی یہ صفت بن رہی ہے, اس اعتبار سے ان کو دوبارہ پھر ذکر کیا جاتا تاکہ بار بار دوائد ہونے سے وہ ذہن نشین ہو جائے. ضلال کا اردو میں مطلب ہے گمراہی. ضلال کبیر بڑی گمراہی. ضلال مبین واضح گمراہی. ضلال بعید دور کی گمراہی. امت ان کا اردو میں مطلب ہے امت یا قوم. امتن مسلمتن مسلم امت, مسلم امت. امتن واحدتن ایک امت. امتن امتن قائمتن راست باز امت, سیدھی یعنی راست باز امت. عدوٌ کا اردو میں مطلب دشمن ہے. عدو مبین واضح دشمن. عدو مضل گمراہ کرنے والا دشمن. اجل کا مطلب مدت ہے. اجل مسمى مقرر کردہ مدت, مسمى مقرر کردہ اجل مدت. اجل قریب قریب مدت. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اپنی ایک صفت کے ساتھ ایک قطعہ بنتے ہیں اور مختلف الفاظ کی مختلف صفات جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں ان کا یہاں آج کے سبق میں تذکرہ کیا گیا ہے. تو ان کو بار بار پڑھنے میں بار بار پڑھنے میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خود بخود الفاظ کے جو آخری حرف پر زبر زیر پیش ہے اس کی طرف توجہ کیے بغیر, اس کو دیکھے بغیر صرف آپ معنی اور مفہوم پہ جب غور کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ ان کا مطلب کیا ہے. اگر ہم اس پہ پڑھیں گے تو پھر ایک نئی بحث جو گرامر کی ہے پھر اسی میں الجھ کر انسان وہ اصل مقصد اس سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ الفاظ کے معنی اور مطلب کو سمجھیے اور اس کی جو صفت ہے, جو اس کی خاصیت بیان کرنے والا لفظ ہے, اس کے اوپر غور کیجیے کہ یہ دونوں مل کر ان کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں بآسانی سمجھ آ جائیں گی. تو آج کا یہ سبق ہمارا مکمل ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.